अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो ऊँटों का काफ़िला तेज़ी से यसरब की तरफ रवां दवां था। अब ये बनी मुदलज के इलाके कदीद से गुज़र रहा था। इन ऊँटों पर 4 अफराद सवार थे। उनमें एक बुज़ुर्ग जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद हो चुके थे, बड़ी बेताबी से कभी आगे कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांप कर इसका मुकाबला करने की धुन में थे। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। इस काफ़िले के सरबराह इमामुल अंबिया, कायनात के इमाम सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इधर बनु मदलज के सरदार सराका बिन मालिक अपने घर में अपने हवारियों समेत बैठा गुफ्तगू कर रहा था। अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। कहने लगा, सराका, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समुंदर से गुज़र रहे हैं। मैं अभी अभी इन्हें देखकर आ रहा हूँ। सराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। इन्हीं दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइल और बस्तियों में एक ही मौजू ज़ेर बहस था कि इस काफ़िले को किस तरह रोका जाए, इन्हें ज़िंदा या मुर्दा महाज़ल्लाह कुरैश मक्का के हवाले किया जाए। इस मज़मूम कार्रवाई के लिए 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम मुकर्रर था और ये इतना बड़ा इनाम था कि इसे हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सराका ने पहलू बदला। इसके जहन में ये ख्याल बिजली की तरह कूद गया कि ये इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस कबीले का सरदार हूँ और ये काफ़िला मेरे इलाके से गुज़र रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स मेरे साथ इस काफ़िले पर काबू पाने में शरीक होता है तो इनाम तकसीम हो सकता है। इसने एक लम्हे सोचा, फिर इस शख्स को घूरते हुए कहा, तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। भला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से कहाँ गुज़र सकते हैं? ये वो लोग नहीं, बल्कि तुमने किसी और को देखा है जो तुम्हारी नज़रों के सामने से गुज़रे हैं। काफ़िले की खबर देने वाला शख्स खजालत महसूस कर रहा था। इधर सराका ने अपनी लूंडी को तलब किया और उसके कान में कहा, फ़ौरन मेरे घोड़े पर ज़ैन कसो और उसे तैयार करके फ़लाँ जगह खड़ी हो जाओ। खबरदार किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करना, ताख़ीर हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। फिर वो अहले मजलिस के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। इसका ज़हन मुसलसल काफ़िले के तहक़्क़ुब में था। जब अंदाज़ा हो गया कि इसकी लूंडी घोड़ा तैयार करके मुकर्ररा मकाम पर पहुंच चुकी होगी, तो इसने अहले मजलिस से घर में ज़रूरी काम का बहाना किया और अपने घर के पिछवाड़े से बाहर निकल गया। इसने नेज़ा संभाला, घोड़े पर सवार होकर इस काफ़िले की तरफ दौड़ा। घोड़ा पूरी कुव्वत से सर पर दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सराका नीचे गिर पड़ा। इसने उठकर तुर्कश की तरफ हाथ बढ़ाया, पांसे के तीर निकाले और ये जानना चाहा कि मैं इन्हें ज़रूर पहुंचा सकूंगा या नहीं। इत्तेफाक की बात है कि तीर वो निकला जो इसे नापसंद था। फाल बता रही थी कि काफ़िले का पीछा करना मुनासिब नहीं, मगर 100 ऊँटों का लालच उसे चैन न लेने देता था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफ़िले के बहुत करीब जा पहुंचा, हत्ता कि इसके कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़रात की आवाज़ आने लगी। इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े बेचैन नज़र आ रहे थे। उन्होंने सराका के करीब आते देखा तो बेइख्तियार पुकार उठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पीछा करने वाला अब हमें पकड़ने ही वाला है। इधर अजीमत के पहाड़ अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, अबू बकर, मेरे यारे गार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था। बदतरीज
قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں رو پڑے۔ ارشاد ہوا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ بارگاہ رائی میں عرض کیا، اے اللہ، تو جسے چاہے اس سے ہمیں بچا لے۔ ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سراقہ کا گھوڑا دوبارہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت سخت زمین میں دھنس گئے۔ اب سراقہ نے دوبارہ پانسے کے تیر سے فال نکالی۔ وہی تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا سراسر غلط کام ہے۔ جو بھی اس کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جان چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لٹا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے پروانہ عمل لکھ دیجئے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عمر بن فہدہ کو حکم دیا کہ اسے ایمان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر ایمان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زاد سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ، تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ بن ہرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسریٰ بن ہرمز اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ کے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے ایمان نامہ سنبھال کر رکھا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جرانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنی مدلج کا یہ سردار یہی امان نامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھوڑ سوار نے اسے روکا، ارے کہاں منہ اٹھا کے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی
بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کرنے والا کسریٰ کی حکومت پاش ہوئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسریٰ بن ہرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، لوگوں سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیشن گوئی کے پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں، ارشاد ہوا ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تیرا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسریٰ بن ہرمز سے چھینا۔ وہ کسریٰ جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت و وقار عطا فرمایا کہ بنی مدلج کے ایک بدھو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مجھے کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئی اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئی۔ دوستو، یہ تھا آج کا مضمون۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے کہ کسریٰ کے تکبر نے اس کی سلطنت کو پاش کر دیا اور اس کے کنگن جو اس کی عزت کی علامت ہوتی تھی، مکے کے ایک بنی مدلج کے ایک بدھو کو اس کا مالک بنا دیا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ فخر اور تکبر میرے رب کی شان ہے، ہم عام انسانوں کی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ عظیم سے بچائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آگے پھر نئے کسی مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔